نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ باب نمبر 37 ہے باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر ولا یعید الا تلک الصلاۃ۔ جو شخص نماز بھول جائے جو جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لے اور صرف اسی نماز کو لوٹائے گا۔ یعنی جس بندے کو نماز بھول گئی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے وہ نماز اسی ٹائم پھر پڑھ لینی، پھر دوبارہ جب اس نماز کا وقت آئے گا نا تو پھر اس کو دوبارہ وہاں پر پڑھے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے رد کرنے چاہتے ہیں کہ جو نماز بھول گیا تھا، یاد آئی ہے، صرف ایک مرتبہ اسی ٹائم پڑھ لیں۔ ایک تو اس کو کل کے وقت پر ڈیلے بھی نہ کریں اور کل دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جو لوگوں نے قضاء عمری بنائی کہ ساری عمر کی نمازیں نہیں، بس توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد دوبارہ آپ نہ ایسا کام نہ کریں۔ تو قال ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ واحدۃ 20 سنۃ، جس شخص نے ایک نماز چھوڑی 20 سال بھی، لم یعید الا تلک الصلاۃ الواحدہ، جب اسے یاد آیا تب صرف ایک نماز کو لوٹائے گا بس۔ یعنی جب اس کو یاد آگے سمجھ لگ کہ میں نے غلط کیا ہے کام، وہ اسی وقت ایک نماز پڑھ لے، اس کے بعد مسلسل آگے اپنے ٹائم پر پڑھتا رہے۔ روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جو قضاء عمری لوگوں نے اپنے پاس سے خواہ سختی کی ہوئی ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے جو حدیث کے الفاظ کے اندر مسئلہ ہے نا کہ کل کو اس کے وقت پر پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سے نماز لیٹ نہ کرے، ٹائم پر پڑھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل وہ ایک دفعہ ابھی پڑھے تو پھر دوبارہ جب عصر کا نماز کل دوسرے دن ہے تو پھر اس وقت دوبارہ وہ پھر پڑھے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ 597 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دو استاد ہیں اس میں، ابو نعیم جن کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے، موسیٰ بن اسماعیل ہیں جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، آپ نے فرمایا من نسی صلاۃ، جو بندہ نماز بھول جائے فلیصلی اذا ذکر، وہ پڑھ لے جب اس کو یاد آئے، لا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کا کفارہ یہی ہے، بس اسی ٹائم پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ عصر کی نماز پڑھ لی، اس کو یاد آئی ہو میری ظہر کی رہتی، اسی ٹائم فوراً پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی کی نمازیں رہتی ہیں وہ تو مسئلہ آگے آئے گا اصل میں، تو وہ ترتیب کے ساتھ پڑھ لے۔ لیکن اگر کبھی ایسی کیفیت ہے کہ انسان جاتا ہے مسجد کے اندر، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، عصر کی رہتی ہے، مغرب کی پڑھے امام کے ساتھ، عصر کے اس کے بعد پڑھ لے، کوئی ایسی سختی نہیں، خواہ مخواہ وہ جی معاملہ کرے گا۔ تو واقعی میں صلاۃ علی ذکری، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ قال موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں، قال حمام کہتے ہیں سمیتہ یقول بعد، اس کے بعد وہ فرمایا کرتے تھے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرَىٰ، ایک قرات یہ ہے لذکری اور ایک قرات یہ ہے لذکرہ، دونوں قراتیں یہ ذکرہ بھی صحیح مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قال حبان کہتے ہیں حدثنا حمام قال حدثنا قتادہ تو قال حدثنا انس عن النبی، قتادہ نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے بیان کرتے ہیں۔ اینڈ پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو قتادہ کی تدلیس ہوتی ہے انس کے حوالے سے رضی اللہ عنہ، اس کی وضاحت کی ہے کہ یہاں پر تحدیث کا صیغہ ہے، تدلیس نہیں ہے۔ تو اس باب کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جو انسان کی نماز رہ گئی ہے اس کو فی الفور پڑھ لے جب بھی یاد آئے، دوبارہ اس کو دوسری مرتبہ دوسرے دن ٹائم پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کہ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے، پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، وہ ایک نماز اسی ٹائم شروع کر لے، پچھلوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس آئندہ وہ نمازیں نہ چھوڑے، انشاءاللہ پچھلوں کا گناہوں کا اللہ تعالیٰ معافی دے دیں گے۔